پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آزاد کشمیر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا جس میں نون لیگ 9 سیٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی 4 سیٹیں جیت پائی ہے. اب آج سارا دن ہم ایک دوسرے پر بیان بازی دیکھتے رہے, سخت قسم کے بیانات دیکھتے رہے. ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بہت سخت تقریر کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ قوم کا مفاد دیکھنا ہے, ملک کا مفاد دیکھنا ہے یا نون لیگ کا مفاد دیکھنا ہے. اور پھر مریم نواز صاحبہ نے اس پر اظہار افسوس کیا اس بیان پر اور کہا کہ میں بلاول صاحب کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ یا نتائج کا فیصلہ جو ہے وہ عوام کرتے ہیں, وہ ریاست نہیں کرتی. اور شجیل میمن صاحب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی پھر پریس کانفرنس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ آپ کی حکومت تو جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرما گرم بیانات کا سلسلہ نہ صرف ان انتخابات کے آغاز سے پہلے جاری تھا بلکہ پہلے مرحلے کے بعد بھی جاری ہے. اور اب تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو پہلے مرحلے کے نتائج ہیں یہ باقی مراحل کے نتائج پر اثر انداز ہوں گے انشاءاللہ. حالانکہ اس کو بطور اعتراض ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ اگر پہلے مرحلے کے نتائج آئیں گے تو وہ باقی مراحل کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ تو اس پر پر امید ہیں کہ ہاں ضرور اثر انداز ہوں گے اور باقی نتائج بھی اسی طرح کے آئیں گے. تو اب یہ جو ایک بحث چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان, اس میں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, بہت ساری سٹیٹمنٹس ہم مختلف رہنماؤں کی دیکھ رہے ہیں. ابھی ٹیمپریچر نیچے نہیں آ رہا, یہاں تک کہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے, پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے تو پھر آغاز کیجئے پریزیڈنٹ ہاؤس سے, کیونکہ اگر یہ حکومت جعلی ہے یا ایم این ایز جعلی ہیں تو پھر پریزیڈنٹ صاحب بھی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. تو یہ ماحول میں جو تلخی ہے یہ کیوں دکھائی دے رہی ہے, ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے, دوسرا پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کے جلسے اور پھر اس کے بعد اعلان کیے جانے والے لانگ مارچ کے حوالے سے بیان دے رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جی وہ یعنی کے پی کے لوگ مکمل طور پر تیار ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلیں گے. کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں سحر کامران صاحبہ موجود ہیں, ایم این اے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ سحر صاحب, آپ کو خوش آمدید. شفقت عباس اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ایم این اے ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. رانا احسان افضل صاحب مجھے کچھ دیر میں جوائن کر لیں گے, پی ایم ایل این کے رہنما. سحر کامران صاحبہ, اگر تو یہ حکومت جعلی ہے تو پھر اس حکومت کے جعلی ووٹوں سے بننے والا کوئی بھی شخص جس بھی عہدے پہ بیٹھا ہے وہ جعلی ہے, یہ آرگومنٹ ہے ان کا. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مینڈیٹ لے کر آئی تھی اور ہماری جو مینڈیٹ کی ریپرزنٹیشن ہے وہ چاہے جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں, سیریمونیل پوزیشنز ہیں, وہ ضرور ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام ہمیں ووٹ دیں اور ہم ان کی خواہش پہ ان ووٹوں کو رد کر دیں. تو ظاہری بات ہے ہمارا ووٹ بینک ہے اور وہ آپ کے ووٹ بینک سے تو نہیں بنے نا صدر, اگر نون لیگ کے ووٹ بینک سے تو نون لیگ کرے نا ابتدا. ایک طریقہ کار ہے, اگر پریزیڈنٹ کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر چاروں صوبائی اسمبلیاں اور دونوں ایوان نہیں, نون لیگ کے مینڈیٹ پر سحر صاحب اعتراض تو آپ اٹھا رہے ہیں نا, وہ کیوں ہٹائیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں خود لاہور میں 127 میں 1.5 مہینہ تھی جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وہاں سے کانٹیسٹ کر رہے تھے. اور میں آپ کو بالکل حقائق پہ مبنی بات بتا رہی ہوں. ہم نے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا اور ہر گھر سے پتہ لگتا تھا جی ہمیں زمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے دی, ہمیں گیس پیپلز پارٹی نے دی. جی بھٹو لوگ خواتین بچوں کو بھیجتی تھیں نیچے کہ ان کو اوپر لے کر آؤ, یا خود نیچے اتر کے آتی تھیں. یعنی ووٹ پیپلز پارٹی کا تھا, بالکل پیپلز پارٹی کا. لیکن آپ ہی کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں, آپ ہی کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں نہ نون لیگ جیتی ہے نہ ہم جیتے ہیں, پی ٹی آئی جیتی ہے. آپ کے لوگ یہ سٹیٹمنٹ 127 میں دے چکے ہیں. دیکھیں جو نون لیگ کا جو تھا نا ایریا, وہ تھوڑا سا جہاں پہ وہ دکانیں شکانیں تھیں وہاں پہ ان کا, میں آپ کو بالکل حقائق پہ مبنی بات کر رہی ہوں. جب ہم رزلٹ لینے کے لیے گئے, میں خود گئی, میرے بعد سینیٹر شہری رحمان گئی, ہمارے باقی جو تھے قائدین وہ گئے, رزلٹ نہیں ملا ہمیں. پہلے ہم گئے الیکشن کمیشن آفس میں, پتہ چلا جی ابھی دروازہ بند ہے, ابھی وہ اندر کھانا کھا رہے ہیں. وی سیڈ اوکے ہم بیٹھیں گے. ہم نے بڑے صبر سے انتظار کیا, نہیں ملے. گھنٹہ گزر گیا, ایک پرچی آئی, پھر اس کے بعد سینیٹر شہری رحمان آ گئی. میں نے کہا جی اب آپ دیکھیں ان سے رزلٹ نہیں ملا ہمیں, رزلٹ ہمیں نہیں ملا. ہم واپس چلے گئے اور ہم اور پورا دن 127 سے کون جیتا تھا؟ وہ شخص جیتا تھا جس کا تعلق ہی نہیں ہے, جس کا نہیں ایکچولی کون جیتا ہے آپ کے؟ چلیے عطا صاحب نہیں جیتے, کون جیتا؟ دیکھیں بات یہ, رزلٹ شفاف ہوتا تو میں بالکل بتا سکتی. میرے نزدیک مقبولیت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی. لیکن آپ کے امیدوار نے الیکشن ٹریبیونل میں جا کر کہا تھا کہ نہ ہم جیتے ہیں. ہمارے امیدوار بلاول بھٹو زرداری تھے, کیا انہوں نے کہا ہے
نہیں آپ کی طرف آپ کے وکیل جو الیکشن ٹربیونل میں آپ فارم 47 دکھا رہے ہیں، ہمارے امیدوار بلال بھٹو زرداری ہیں. اچھا وہ حلقہ تھا جس کو بالکل نظر انداز کیا تھا مسلم لیگ نون نے. وہ حلقہ تھا جہاں پہ مائنورٹیز کی بڑی تعداد تھی جو پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے. وہ حلقہ تھا جہاں پیپلز پارٹی نے لوگوں کو گھروں کی ملکیت، زمین کی ملکیت اور گیس دی تھی. وہ حلقہ تھا جہاں سے ہر گھر سے جے بھٹو کا نعرہ لگ رہا تھا. اور وہاں پہ بھی انٹرنیٹ، وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے بند ہو گیا تھا، ایپس کام نہیں کر رہی تھی. اور جو یہ جعلی حکومت ہے. بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے تھا، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اگر اقتدار نہیں ہوتا، صرف اگر آپ کا وزیر اعظم نہیں ہے، آپ کے پاس ایک میجورٹی ہے، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور پارلیمنٹری طریقہ کار اختیار کریں. 2 صوبوں میں آپ کی چلتی ہوئی حکومت ہے، آپ اس کو تحلیل نہ کریں. آپ آج بیٹھے ہیں اسمبلی میں، آپ قائمہ کمیٹیوں سے باہر ہیں، ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا گیپ ہے. اگر ان کے اندر یہ میچورٹی کے ساتھ پالیٹکس کرتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی پالیٹکس کا راستہ نہیں اپنایا. ہم نے کیونکہ قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، ہم سسٹم کے اندر رہ کے اختلاف کرتے ہیں، ہم سسٹم کے اندر رہ کے اختلاف کرتے ہیں، ہم عوام کے حقوق کا دفاع بھی کرتے ہیں، اپنی آواز بھی بلند رکھتے ہیں. اب ان کی خواہش پہ جو ہم ووٹ بینک لے کر آئے ہیں، دیکھیں سندھ میں تو وجود ہی نہیں ہے نا مسلم لیگ نواز کا. پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہیں ہماری نشستیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں، لیکن ہم پورے پاکستان میں، ہم جو ہے وفاق میں، ہم گلگت بلتستان میں، ہم کشمیر میں ہمارا ایک وجود ہے. ہم ایک وفاقی پارٹی ہیں. اور آج جو وتیرہ اپنایا ہے مسلم لیگ نواز نے، اس پہ میں دھاندلی کی ہے نون لیگ نے. بالکل. دیکھیں مجھے بتائیں کہ پری پول نہیں ہوئی، یہ آپ پنجاب سے پبلک کے پیسوں سے خریدی ہوئی بسیں اپنے بینر لگا کے لا رہے ہیں. کیا وہ انتخابی قواعد اور ضوابط کے عین مطابق ہے؟ اور ان کو آج ہی یاد آیا کہ آزاد کشمیر ہے. ان کو آج ہی یاد آیا کہ میری خواہش تھی کہ ادھر موٹر وے ہوتے تو بھائی اپنے بھائی کو کہہ دیتے اپنی خواہش پوری کر دیتے، اپنی بیٹی کو کہہ دیتے اپنی خواہش پوری کر دیتے. یہ خواہشات ان کو اب کیوں یاد آئیں؟ بھائی آپ نے پورے، اگر یہی جو ہے موٹر وے آپ کی بن جاتی کسی پورٹ سٹی سے، آپ پورے پاکستان میں پراسپیریٹی ہوتی، بلوچستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں. آپ نے سوچا کہ وفاق کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ صرف ایک صوبے پہ اور ایک صوبے کے ایک شہر کے ایک علاقے پہ لگانے ہیں. جی آپ نے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی، ورنہ صورتحال مختلف ہوتی. شفقت عباس اوان صاحب ابھی سیر کامران صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہے. اگر آپ اپوزیشن کا کردار، بلکہ انہوں نے تو شروع کیا کہ آپ نے دو اسمبلیوں سے اسمبلیاں توڑ دی تھی، وہ بھی غلط کیا تھا، اور اس کے بعد اب آپ کو جو مینڈیٹ ملا آپ نے اس کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا. تو آج جو حالات ہو رہے ہیں اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں ان کے بقول. دیکھیں میں تو ان کی گفتگو سن رہا تھا، خوش بھی ہو رہا تھا، ہنس بھی رہا تھا کہ الحمدللہ جو پاکستان تحریک انصاف روز اول سے بات کر رہی تھی، آج وہ ایستا ایستا سب لوگ کرنے لگ گئے ہیں کہ اس ملک میں دھاندلی زدہ الیکشن ہوتے ہیں، اس ملک میں کا نظام کرپٹ ہے، اور اس ملک کا جو نظام ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. میری بہن جو فرما رہی تھیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے کشمیر میں، لیکن یہ اس وقت کیوں خاموش رہے جب 8 فروری کو پورے پاکستان کا رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور مینڈیٹ چرا لیا گیا. کاش یہ اس وقت بھی بولتے اور اس ظالم حکومت کا حصہ نہ بنتے تو آج یہ باتیں کرتے، ان میں ویٹیج بھی ہوتی اور خوبصورتی بھی ہوتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ کشمیر میں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، باقی صوبوں میں ان کے ساتھ حکومت جو ہے مل کے کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں. دیکھیں نظام اس طرح تو نہیں چلتا کہ آپ ایک جگہ پہ کہیں کہ یہاں پہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ الیکشن چوری کرتے ہیں، اور پھر دوسری جگہ پہ آپ ان کو سپورٹ کریں. یہ پورے بجٹ میں ان کے خلاف تقریریں کرتے رہے اور پھر پورا بجٹ ان کا پاس کروایا. یہ ہر قانون وہ لے کے آتے ہیں ظالمانہ، اٹھ کے وہ تقریر کرتے ہیں میرے بھائی اور بہن پیپلز پارٹی کے کہ رہ نام اللہ کا، اور اس وقت لگتا ہے کہ بس ان سے بڑی جمہوری پارٹی کوئی نہیں اور یہ کبھی ووٹ نہیں کریں گے اس ایکٹ کو جو آ رہا ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو ووٹ بھی کرتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے ان کی باتیں. خدا را جو اگر یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ کرپٹ ہے، اس میں یہ نہیں چل پا رہا، تو خدا را اس کو سہارا مت دیں، خدا را اس کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ہم اپوزیشن جتنی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی اپنی تئیں جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں. ہمیں تو نہ سمبل دیا جاتا ہے، نہ کیمپین دی جاتی ہے، نہ ریلی دی جاتی ہے، جلسہ تو دور کی بات ہے، نہ نکلنے دیا جاتا ہے.
اور آپ کے پاس تو ساری فیسلٹیز بھی موجود ہیں, آپ کے حکومت بھی انجوائے کر رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آئیں مل کے عام آدمی کی بات کریں, آئیں مل کے بات کریں کہ اس ملک نے غریب آدمی کو اس ملک میں فاقوں پر مجبور کر دیا ہے. آئیں مل کے بات کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو پیٹرول بڑھ رہا ہے یہ عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی. صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے کریں گے. ایک آرگومنٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے لیا ہے, وہ آرگومنٹ یہ ہے سحر کامران صاحبہ کہ گلگت کا الیکشن جو آپ جیت جائیں وہ الیکشن تو ٹھیک ہے, اور جو الیکشن آپ ہار جائیں وہ الیکشن غلط ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا میں اس کا جواب دیتی ہوں, لیکن پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو جب 2018 کا RTS والا الیکشن تھا, ہمارے تب بھی تحفظات تھے, ہم تب بھی اسمبلی میں آ کے بیٹھے تھے, اس لیے کہ جمہوری نظام کے تسلسل کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ڈیموکریسی کے لیے. ہمارے قائدین, ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, ہم نے صحبتیں برداشت کی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب 2018 میں یہ حکومت آئی تحریک انصاف کی, انہوں نے بھی جو سپیس ہم نے گین کی تھی پولیٹیکل ڈیموکریٹک, انہوں نے آہستہ آہستہ وہ سپیس دے دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد غلط فیصلے, اور اب بھی یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں لیکن کس بات کا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ اگر دیکھیں ہم نے تو جب ہم گیس پہ, ہم بجلی پہ, کالنگ اٹینشن یا کوئی پارلیمنٹری جو ہے وہ ٹول استعمال کرتے ہیں تو یہ کورم پوائنٹ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ پرکس اینڈ پریولیجز بھی لیتے ہیں. آپ آج ابھی دیکھ لیں, کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے اس کا بھی حصہ بنتے ہیں, کوئی ڈیلیگیشن باہر جاتا ہے اس کا بھی حصہ بنتے ہیں. صرف جو ایک ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہا ہے. اب دیکھیں جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, دیکھیں گلگت بلتستان میں بھی ان کا وجود نہیں تھا, اور پیپلز پارٹی ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود, اگر آپ یہ کہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو سپوٹیج کرنے کی کوشش نہیں ہوئی, بالکل ہوئی, بالکل ہوئی. ہم نے یہ تک بھی دیکھا ہے کہ ایسی جماعت جس کا اپنا کوئی سیٹ نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے جا کے انڈیپینڈنٹ مل گئے. ٹھیک ہے, لیکن 4 وزارتیں کس نے دی؟ بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ یہاں پر ہم نے کیا پی ٹی آئی کو ہم نے نہیں کہا, تحریک انصاف کو, کہ بھائی آئے, یہ کہتے ہیں ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی کہا کہ آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت کیوں نہیں بنا لی؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ نون لیگ کو ہم نے تو 2018 میں بھی جب واپس آئے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے, تو کیا ہم نے ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا تھا؟ کالا کوٹ پہن کے کون کیا تھا؟ نون لیگ کی ایک اپنی فطرت ہے, وہ چاہے کچھ بھی کہیں. اور آج مجھے لگتا ہے کہ ہدف شہباز شریف کی حکومت ہے. پہلے حمزہ شہباز کو باہر کیا, اور اب جس قسم کا ایک تناؤ کریٹ کیا, یہ جو متنازع بیانات تھے خواجہ آصف کے, یا متنازع بیان تھے رانا ثناء اللہ کے, یا آج جس قسم کا لب و لہجہ ہے, یا جس طرح پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ جو اختیار کر رہی ہے لب و لہجہ, اس کے پیچھے تناؤ کو اور تنازعات کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور ایک ایسا ماحول کریٹ ہو رہا ہے, تو یہ تو بتا رہا ہے کہ شاید جو ہے ایسا وقت آ رہا ہے کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی سوچنے پہ مجبور ہوگی. چلیے, مجھے رانا احسان صاحب نے جوائن کر لیا ہے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر, اور میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. بلاول صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کا جواب دیا ہے, مریم نواز صاحبہ نے اس کا جواب دیا ہے. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا احسان صاحب خوش آمدید. آپ کے انتظار میں تھے ہم کہ آپ کے سامنے ذرا کچھ چیزیں رکھ سکیں, خاص طور پر بلاول صاحب نے آج جو بڑی گرما گرم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے بڑی حیران کن بات یہ کی, انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دینی ہے یا ریاستیں عوام کے مفاد کو, قومی مفاد کو ترجیح دینی ہے. پاکستان نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے نہ کہ قوم کے مفاد کو. یہ بلاول صاحب کا الزام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسد. اس سے پہلے میں سن رہا تھا بلاول صاحب پی ٹی آئی سے بڑا گلا کہہ رہے تھے سخت قسم کا کہ آپ نے بائیکاٹ کیوں کیا, آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, سب سے غلط فیصلہ آپ نے کیا کہ بائیکاٹ آپ نے کیوں کر دیا. اتنی تکلیف ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ جیت گئی ہے, میاں نواز شریف جیت گیا ہے, مریم نواز کی کیمپین جیت گئی ہے. دیکھیں جب گلگت بلتستان میں آپ جیتے تھے, وفاق میں ہماری حکومت تھی, پہلی دفعہ وفاق جو ہے وہ جی بی میں اپنی حکومت نہیں بنا سکا, تو شہباز شریف نے کہا کہ آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یار تھوڑا سا بڑا دل دکھائیں, آپ اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں, تھوڑی میچورٹی ہونی چاہیے. اب آپ جو بڑا دل دکھاتے نا, بسیں نہ بھجواتے ہیں ایک دن پہلے, نہیں وہ دیکھیں 2 دن پہلے آپ نے بسیں بھجوا دی, ہم نے اگر وہاں اور پھر آپ کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی ایکشن بھی نہیں لے رہا.
تو انہیں یہ احساس تو ہوگا نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں وہ ہم نے بسیں بھجوائیں اور پھر وہ ضبط ہو گئی. الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا اور ہمیں وارننگ دی. کاروائی کیا ہوئی؟ نہیں وارننگ دی, انہوں نے کہا بسیں ضبط ہو گئی, اس میں بسوں نے اپنا کام تو دکھا دیا نا, پورے شہر میں ان کو پھرایا گیا, ان کی رونمائی کرائی گئی, اس کے اوپر بینرز لگے ہوئے تھے, ڈسپلے کی طرح ہے, لیکن فوراً ضبط ہو گئی. اور ہم نے غلطی کی, ہمیں وہ جو ہے ہم اس کا ضابطہ اخلاق جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی جب ہمیں یہ وارننگ آ گئی. بہرحال دیکھیں اس کو بہت اچھالا ہے انہوں نے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جی بی میں جیتے, ہم نے آپ کو مبارکباد دی. آج آپ ہار گئے, آپ اسی سسٹم کا حصہ ہیں, آئینی عہدوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کو آپ لاتے مار رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو تماشا آپ لگا رہے ہیں اس کا یہ تو آپ اپنے منہ پہ کیچڑ اچھا. رانا صاحب یہ فیزز میں الیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بلاول صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فیزز میں الیکشن ہونا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جی. بالکل آبویسلی یہ جو فیزز میں الیکشن ہے, تو پہلے فیز میں ہمیں وکٹری ہوئی ہے, تو یہ آبویسلی اس کا امپیکٹ آئے گا لوگوں کے اوپر. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم نے تو فیزز میں نہیں کرایا. اے جے کے میں کس کی حکومت تھی, آپ مجھے بتائیں کس کی تھی حکومت؟ تو پیپلز پارٹی کی, تو پیپلز پارٹی کی تھی. اب سنیں, لیکن بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور نون لیگ ملے ہوئے ہیں. نہیں فیزز میں کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ان کی نااہل حکومت تھی, ان کی کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہاں اگر ایجیٹیشن ہوئی اس کو یہ مینج نہیں کر سکے, اس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہاں سیکیورٹی سچویشن خراب ہوئی. وہ دیکھیں نا, ان کی حکومت تھی, کس کی ذمہ داری تھی؟ پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی نا, کیبنٹ کی ذمہ داری تھی. دے مس مینج دا ہول سچویشن, جس کی وجہ سے یہاں وہاں کرائسس بنا. اب اس کا مدعا بھی ہمیں, اس کا بھی جو ہے وہ انعام ہمیں دے دیں کہ ہم نے کرایا. بھائی آپ کی حکومت, آپ کے وزراء, آپ کا وزیر اعظم, اور وہ یہاں تو قانون بھی مختلف ہے اے جے کے کا, آپ کو استعفیٰ بھی نہیں دینا. آپ آج بھی وزیر اعظم ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں آپ ساتھ, پھر آپ الزام بھی ہمیں دے رہے. کوئی خدا کا خوف کریں, آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں. جب آپ اس طرح کا تماشا لگاتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں, لوگ آپ پہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. حکومت کا حصہ ہے, آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ آپ تماچا بھی ماری جا رہے ہیں اسی نظام کو جس کا آپ بینیفیشری ہیں. تو یہ میرے خیال سے دیکھیں, بلاول صاحب ینگ ہیں, جذباتی ہیں, اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں, لیکن تھوڑی میچورٹی بھی آنی چاہیے. یہ تو ایسے وہ جس طرح بچوں کو کینڈی نہیں ملی تو آپ رونا شروع کر رہے ہیں, میں اپنی ساری کی ساری سیٹیں چھین کے دکھاؤں گا. ہاں تو بس پتہ نہیں کیسے دکھائیں گے. یہ وہی والی بات ہو گئی نا کہ آپ نے شاپنگ نہیں کرائی بچے کو, اس کو چیز پسند آ گئی, اس نے کہا میں لوں گا تو ورنہ میں یہاں رونا. وہ کہتے ہیں میرے چودھری یاسین جو ہیں وہ اپنے آبائی حلقہ ہار ہی نہیں سکتے تھے, وہ شہر کا حلقہ ہار سکتے تھے, بھائی حلقہ ہار نہیں سکتے تھے, بھائی حلقہ ہار گئے ہیں. تو وہ یہ نعرے تو ہم بھی لگا سکتے ہیں کہ جی بی انہوں نے فلانا دھاندلی ہوئی, فلانا ہوا, ریاست ملی ہوئی تھی. دیکھیں یہ نعرے لگانا, یہ باتیں کرنا جب ایویڈنس نہ ہو, یہ بیانیاں, تو دیکھیں ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ ان کے ورکرز کے گھروں سے ملے, برآمد ہوئے, وہاں پتہ نہیں تھپے لگا رہے تھے, کیا کر رہے تھے, کون سی پلاننگ کر رہے تھے. تو ہم یہ کیچڑ اچھال, دیکھیں کیچڑ اچھالنے کے لیے میں اگر چاہوں تو میں یہاں 10 الزامات لگا دوں اور ایویڈنس نہ ہو, تو یہ بحث جو ہے یہ کر کے عوام بھی کان پک چکے ہیں ساروں کے. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپ وہاں حکومت کر رہے تھے, ڈیلیوری آپ نے دی نہیں, کک کی ڈیلیوری نہیں دی, وہاں آپ کی نااہلی کی وجہ سے وہاں پوری سیکیورٹی سچویشن پیدا ہوگی, آپ کی ذمہ داری ہے, یو آر دا پرائم منسٹر. اب آپ یہ تماشا لگا رہے ہیں, آپ کی بنتی ہے نا کہ آپ ابھی جیتے بھی نہیں تھے اور آپ نے پہلے بسیں پہنچا دی, تو یہ ڈیلیوری تو یہ ہے. ہم نے تو نہیں میں بتاتا ہوں, دیکھیں بالکل ہم نے وہ بسز کا اناؤنسمنٹ کی, نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اس کی پھر وہ اس کا وارننگ بھی مل گئی, اس کے بعد ہم نے نہیں کی. دیکھیں آپ الیکشن میں تو آپ پوری جان مارتے ہیں نا, پہنچا دی بسیں, پہنچائی, آپ نے تو پریڈ کرائی بسوں, وعدہ پورا کیا, باقی وعدے بھی ہم پورے کریں گے. لیکن دیکھیں اگر دیکھیں بات یہ, ہم نے اگر چلیں آپ کہتے ہیں ہم نے وائلیشن کی, اس کا ایڈوانٹیج تو ہوا نہیں, اگر اس کا جو بھی ایڈوانٹیج ہوا تو وہ اسے چھوڑ دیں. نہیں, اس کا وائلیشن کے اوپر ہمیں پکڑا نا ای سی پی نے, وہ بسوں کو ضبط کی, وارننگ دی کہ نہیں کر سکتے. سر ضبط نہیں کی, وہ تو 2 دن کے لیے پارک کر دی ہیں, بس وہ دوبارہ نکل آئیں گی. تو ٹھیک ہے نا یار, آپ کو اس کا نقصان کیا ہوا, آپ کو تو فائدہ ہوا نا, پولیٹیکل گین کیا نا. دیکھیں بات یہ, اگر اس وائلیشن سے کیا اس کی سزا پھانسی تھی تو پھانسی لٹکا دیں یار, یعنی کہ کیا آپ نے کرنا کر لو. نہیں, اگر بس لانے کی سزا کیا ہے, ابھی وارننگ ہی ملنی تھی نا, قانون میں بس لانے کی سزا کوئی بھی نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی, تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو آپ نے کیا پھانسی لگانا چاہتے ہیں, پھر تسلی ہو جائے گی. اگر سندھ سے کچھ بسیں آ جاتی ہیں یہاں پر یا کچھ اور آ جاتا تو نون لیگ کو اعتراض نہ ہوتا. ویسے یہ جیت ہے نون لیگ کی, یہ جیت ہے میاں نواز شریف کی, ہماری ڈیولپمنٹ کی جیت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ حالات آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ بہتر ہوں گے, اور انشاءاللہ پی ایم ایل این کلین سویپ کرے گی, آپ اور چیخیں ماریں گے. یہ بسیں کہاں سے لائے, ملتان سے لائے, ملتان سے بسیں اٹھا کے یہاں وہاں کے لوگوں کو ضرورت نہیں, انہوں نے کہا ملتان میں نہیں ملتا, وہاں ہم اور لے لیں گے, وہاں اور لے لیں گے,
گے تو یہاں کے لیے نہیں منگوا لیتے نا. اب لیں گے نا, یہاں ضرورت تھی اصل میں فوری الیکشن کی وجہ سے. اگر ہماری حکومت آئی تو ہم یہاں بہترین اور بسز لیں گے, آپ فکر نہ کریں, بسز بھی لیں گے. ملتان والوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ کشمیر میں الیکشن؟ مجھے تو نہیں پتا نا ملتان سے لیے, تو مجھے چیک کر کے بتانا پڑے گا آپ کو. چلیں, شفقت اوان صاحب, بلاول صاحب نے آپ سے بھی بڑا شکوہ کیا ہے کہ آپ نے بائیک آؤٹ کیوں کر دیا, اور ہم نے انہوں نے کہا 85 میں بائیک آؤٹ کیا تھا, اس کا پھر ہم نے بہت نقصان اٹھایا. آپ کو وہ سمجھا رہے تھے ایک میچور پولیٹیشین کی طرح کہ کبھی بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. آج آپ کو احساس ہو رہا ہے بائیک آؤٹ کیوں کیا؟ دکھ میں سمجھا, دکھی تھے. میری بات سن اسد اللہ صاحب, ہم کشمیری عوام کی امنگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایسی صورت میں الیکشن میں چلے جاتے ان کو وہاں پہ چھوڑ کے. دیکھیں 90% یا 95% لوگ جو ہیں کشمیر کے, وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ان کے حقوق کی ترجمان ہے, وہ ان کی آواز ہے, وہ اس کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں. وہ احتجاج میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو 12 سیٹیں ہیں جن کے ذریعے آپ پوری مینجمنٹ کرتے ہیں, یہ سیٹیں ختم کریں, اس کے بعد الیکشن کرائیں, یہ ہمارے مطالبات ہیں, یہ پورے کریں, اس کے بعد الیکشن کرائیں. اور بھائی ہم نے خالی بکسوں کو جا کے وہاں پہ دیکھنا تھا, ہم نے خالی پولنگ اسٹیشنوں پہ کرنا تھا. آپ کل حالت دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا, ڈبے بھرے ہوئے آ جانا وہ علیحدہ بات ہے. یہ ابھی میرے حلقے میں ایک الیکشن ہوا تھا جس میں 70,000 ووٹ جو ہے وہ شو کیا گیا ایک ایم پی اے کے حلقے میں, اور اس میں زیادہ سے زیادہ کاسٹنگ 10,000 ہوئی تھی. تو ایسے ہی یہ ڈبے بھرے جا رہے ہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم شروع دن سے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں الیکشن ایسا نہیں چاہیے جس میں عوام نہ ہو, جس میں عوام کی امیدیں نہ ہوں, جس میں عوام کی امنگیں نہ ہوں. لیکن اسد اللہ صاحب, رانا صاحب ان کو نائل کہہ رہے تھے, تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ ایک نائل ترین جو حکومت کے لوگ ہیں وہ دوسروں کو نائل کہہ رہے ہیں. 2022 میں جب ان کو لایا گیا تھا تو بڑے سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ نائل لوگ تھے, یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں, ہم ایل لے کے آ رہے ہیں, وہاں سے اتنی انویسٹمنٹ آئے گی, وہ دبئی سے آئے گی, وہ یو ای سے آئے گی, وہ وہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی. اور ایک کراچی میں بہت بڑا سیمینار ہوا جس میں بہت بڑے بزنس مین تھے, اور بتایا گیا کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان میں تو پیسے کی بھی ریل پھیل ہوگی, اور جو پاکستان جو ہے ایک اونچی اڑان بھرے گا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے نہ وہ اڑان نظر آئی اور نہ ہی مجھے وہ لوگ نظر آئے جو وہ اڑان بھروانے جا رہے تھے. آج کیا حالت کر دی ہے میرے اس ملک کی انہوں نے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر اور غریب آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر اور اس کے منہ سے نوالا چھین کر حکومت چلا رہے ہیں. یہ تھا آپ کا ویژن, یہ تھا آپ کا ویژن کہ آپ کا جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے, آپ کا جو کسان ہے وہ رو رہا ہے اور اس کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. آپ کے پاس اتنی گندم نہیں ہے, ابھی گندم ہم نے برداشت کی ہے, اور 2 مہینے گزرے ہیں اور ہمیں گندم کا شارٹ فال نظر آ رہا ہے. یہ تھا آپ کا ویژن, یہ تھا آپ کا ویژن کہ آپ کے سارے کارخانے بند ہو رہے ہیں اور جو لوگ بے روزگار ہو کر وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. یہ تھا آپ کا ویژن. آپ مجھے بتا دیں کہ ان 4.5 سالوں میں مارچ 2022 سے لے کر آج ہم اگست میں جانے والے ہیں 2026 کے, ان 4.5 سالوں میں کیا بہتری لے کے آئی ہے یہ گورنمنٹ؟ کیا کوئی ایک ایسا, کیا کون سا ادارہ ہے جس کو انہوں نے تباہ نہیں کر دیا؟ کون سی فیلڈ ہے جس میں یہ پوری طرح فیل نہیں ہو گئے؟ یہ بھی آج کہتے ہیں کہ ہم ملک چلا رہے ہیں اور ہم ترقی کریں گے, اور یہ بسیں لے کے کشمیر میں گھوم رہے ہیں. خدا کا خوف تو کریں, اس ملک کی حالت کیا کر دی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, چلیں اس کا جواب تو رانا صاحب دیں گے, ان کے پاس اس کے دلائل یقیناً موجود ہوں گے. لیکن ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اور ایک دوسرے پر بیان بازی, بلاول صاحب چونکہ نون لیگ کو مشورے دیتے دکھائی دے رہے ہیں, تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کچھ آپ کو مشورے دیے ہیں. یہ بات بھی ہوئی کہ آپ کے پاس اپنی مریم صاحبہ نے کہا کہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ ایک جملہ تک نہیں کہہ سکے کہ ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کو سندھ جیسا بنا کے دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل اس وقت صحت کا اگر سب سے بہتر اور جدید ترین نظام ہے فری آف کاسٹ تو وہ سندھ میں ہے. اگر الیکٹرک بسز کہیں پہلے آئیں تو سندھ میں آئیں, اگر جو ہے پنک بسز کہیں پہ اسٹارٹ ہوئیں تو سندھ سے اسٹارٹ ہوئیں. اگر آج ہم جو ہے تھر سے کوئلے سے بجلی بنا کے دے رہے ہیں تو وہ سندھ دے رہا ہے. اگر 70% ملک کی گیس کی ضروریات پوری کر رہا ہے تو سندھ کر رہا ہے. فوڈ سیکیورٹی میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, ہمارا جو اس کو ہم کہتے ہیں ایگرو بیس اکانومی ہے, آپ نے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو تباہ کر دیا. اور اس پہ گندم کے اس کرائسس پہ سب سے پہلے میں نے پارلیمنٹ میں, میں نے نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی, مگر یہ انہوں نے جس طریقے سے تباہی لے کر آئے ہیں, انہوں نے بالکل کسانوں کو انسیکیور کر دیا. فوڈ انسیکیورٹی تو ہے کیونکہ ان کے بزنسز ہیں,
ان کی انڈسٹریز ایسے چلتی ہیں. لیکن ابھی پہلے جو رانا احسان صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیں بلاول صاحب یقیناً وہ ینگ ہیں بٹ ان کی اسٹیٹمنٹ بہت میچیور ہے. یعنی ایک جو ان کے لہجے کے اندر جو ایک ایروگنس آ گئی ہے, اور یہ جو سمجھ رہے ہیں, دیکھیں طاقت آتی ہے اور جاتی ہے. گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یہ جو آج جو بول رہے ہیں نا ان کے جو چند سرکردہ لوگ, یہ اس میں بھی ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے مینوپولیٹ کریں. رانا صاحب نے کہا کہ ہمیں مرحلہ وار انتخابات اس لیے کرانے پڑے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ اتنی نالائق تھی کہ وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر سکی, اور اس کی وجہ سے آج ہمیں بات یہ ہے کہ خراب ترین حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت اس لیے لی, یہ لوگ ساتھ تھے, حکومت اس لیے لی کہ ہم اس کے اندر کچھ استحکام لے آئیں. چل رہا جہاں پہ آپ نے فیصلے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ لوگ ایگزیکٹوز کے ذریعے چیف سیکرٹری اناؤنس کر رہا ہے, چیف سیکرٹری فیصلے کر رہا ہے, الیکشن کمیشن بالکل آپ نے بولا مرحلہ وار. یہاں پہ یہ دیکھ کر کہ یہ انتخابات میں دھاندلی کے لیے یا آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے تھے, اسی لیے صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک دن میں ہوئے. بالکل صحیح کہا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے, آپ نے مرحلہ وار انتخابات اسی لیے کیے کہ آپ فیزز کے اندر دھاندلی کر سکیں. اور آپ دیکھیں نا سچ نکلتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی اب اس کا نتیجہ آئے گا تو ہم کوئی غلط بنی بات کر. اور دوسری بات نہیں, ابھی میں نے آپ کی بات میں گفتگو نہیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. جس کارکردگی کی وہ بات کر رہی ہیں, جس وہ کشمیر میں جا کے بسز ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی, ان کو یاد نہیں آیا تھا, ان کے کس سے گلا کر رہے ہیں کہ جی کس نے ان کو موٹر وے نہیں بنانے دی, مری سے ان کو آگے کشمیر کا رستہ نہیں معلوم تھا, ابھی پتہ لگا. اس وقت جو ہے پنجاب جو ہے وہ بارشوں میں ڈوبا ہوا تھا. والٹن روڈ اس کے اوپر بلینز خرچ کر کے انہوں نے ڈرینیج سسٹم بنایا, وہ فیل ہو گیا تھا. ان کی سڑکیں, میں کبھی کلائمیٹ کرائسس کے اوپر نہیں کرتی ہوں بات, لیکن جس قسم کے بیانات ان کے آئے ہیں تو جواب دینا بہت ضروری ہے. ایک منٹ اگر یہ بات کرتے ہیں, بالکل ان کی بہت کامیابی ہے کہ یہ ہر ایشو کو اپنے دبائیں گے. یہ جو غیر ملکی خواتین آئیں ان کا اغوا ہوا, ان کا ابیوز ہوا, کیونکہ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر کے رشتہ دار ہے, اس میں جو ہے وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار ہیں, تو اس کو بھی آپ دبا دیں. نہیں, وہ کورٹ میں آپ یہ بتائیں, انہیں جن کے اوپر الزام ہے انہیں کو آپ ساتھ لیے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرپٹو کا کون سا فراڈ ہوا تھا, کس فراڈ کے بعد آپ ان کو پاکستان منتقل کیا. دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں, اگر آپ ان کو سامنے رکھیں گے, نہیں دیکھیں یہ گورننس اور کارکردگی سے تعلق ہے, یہ لا اینڈ آرڈر سے تعلق ہے. یہ جو آسٹریلیا سے بچی آئی تھی 9 سال کی, جو سی سی ڈی بنائے ہیں ہر روز ایک ڈیتھ اسکواڈ, یہ لا اینڈ آرڈر سے اس کا تعلق ہے. آپ جس کارکردگی کی بات کریں, میں اسی کارکردگی کی بات کر رہی ہوں. کہ کیا آزاد کشمیر میں اس وقت ایسے حالات تھے کہ ایک ہی دن میں سارے الیکشن ہو سکتے تھے؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ حالات, جو ایک بہت اہم نقطہ ہے جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا بہت ضروری ہے. ہم ہر ایک کون بنائے گا؟ دیکھیں اس کے اندر پوری وزیر اعظم بھی بیٹھے, ٹھیک ہے, جو پوری ہماری جو ریاست کے تمام الیکشن سے پہلے سے کہہ رہے تھے نا, پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے, اور جس طریقے سے وہ نہیں اس پہ کانسٹیٹیوٹ کر دیتے. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک اور بہت اہم بیان تھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا, کہ آزاد کشمیر اپنے فیصلوں میں کتنا آزاد ہے, آزاد ہونا چاہیے. کیوں حکومت دیکھیں آپ کو حکومتیں اتنے لاچار ہیں تو حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ, ہم تو یہاں پہ بیٹھے نا قومی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں ایک بائس اسمبلی ہے جس نے پوری پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ بنا دیا ہے, جہاں پہ آپ کے جو ہے نا بلز بعد میں آتے ہیں, ٹیبل پہ پھینکے جاتے ہیں, پہلے پاس ہو جاتے ہیں, اور آپ بھی ووٹ کرتے ہیں اسے. لیکن ہم آپ نکالیں اسمبلی کی کارروائی کا, میں آپ سے کوئی آئے بولے یا نہ بولے, اٹینڈنس ہو یا نہیں ہو, کوئی کورم پوائنٹ کر رہا ہو, بل پاس ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب جو اس میں بہت مہارت رکھتے ہیں. دیکھیں یہ میں اچھا دوسری بات کی بات کر رہی ہیں, یہاں تو آئینی ترامیم ہو گئی جو آپ کے پڑھے بغیر ہو گئی, آپ نے پڑھا تک نہیں اسے. امیچور سٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, میں بہت عزت کرتی ہوں میاں محمد نواز شریف کی, مجھے ادھر تک جانا نہیں چاہیے, لیکن کیونکہ انہوں نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بات کی. دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ کہ جو ہے آپ میرپور کو میرپور خاص نہ سمجھیں, آپ کشمیر کو کشمور نہ سمجھیں, ٹھیک ہے, ان کا سندھ میں وجود نہیں ہے, ان کو سندھ میں ووٹ نہیں ملا, لیکن ایک اس شخص جو ایک لیڈر جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو, اس کے مجھ سے تعصب آمیز اور تہذیب آمیز گفتگو اچھی نہیں لگتی. نہیں مگر دیکھیں, اگر آپ کے نظر میں آپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس سارے ایک صوبے پہ لگانے تھے,
اگر آپ نے جو ہے جو بجٹ تو دیکھیں نا جی، سندھ کو بھی ملتا ہے نا، اب وہاں کا کشمور اگر ایسا رہ گیا ہے جیسا ہے، نہیں بالکل دیکھیں غلط بات کی ہے. ہمارے نیشنل ہائی ویز بالکل ہمارا ایک ایک دیہات ایک ایک جو ہے وہ نیشنل ہائی وے سے کنیکٹڈ ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو فیڈرل پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے، وہ کیوں صرف جو ہے وہ ایک صوبے میں لگے؟ اس لیے کہ آپ نے سوچا کہ بس ایک صوبہ ہی آپ کا حلقہ ہے، ایک صوبہ ہی آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، آپ نے اسی پہ ہی آپ نے انویسٹ کرنا ہے. آپ نے بہت ساری باتیں جمع ہو گئی. مقصد تو یہ تھا، مقصد تو یہ تھا کہ پورٹ سٹیز سے آپ کے موٹر وے بنتے، پورے ملک میں پراسپیرٹی آتی. آپ نے گلگت بلتستان کے بھی پروجیکٹ کو پسے پوش ڈالا اور آپ نے جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ لے گئے پنجاب میں، لاہور، پنجاب میں بھی، لاہور میں. موقع تو دینا، جواب دینے کا انہیں. دیکھیں سب سے پہلے جو مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی تو کامن سینس کی بات ہے نا. اب یہ سیمپل ایک آ گیا، اب اگلا جو مرحلہ ہوگا انشاءاللہ اس سے بہتر ہم پرفارم کریں گے. تو ہم برملا کہہ رہے ہیں، اس میں کون سا کوئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی یہ ویسے اسی طرح کا بیان ہے جیسے آپ نے ایک دفعہ رات کو 10:30 بجے اسپیچ کر دی تھی کہ ہمیں 2/3 اکثریت دے دینا. نہیں یہ تو دیکھیں نہیں ایک آپ کو سیمپل آ گیا نا. بلاول بھٹو نے ویڈیو لگائی اپنی ٹویٹر پہ، دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ان کی بھاندی کی. ایک پورشن کیا رزلٹ آ گیا نا، تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہم رزلٹ لے کے آئیں گے. بالکل ہماری کوشش بھرپور یہ ہوگی. دیکھیں ایک تو یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نتائج ان نتائج پر انداز ہوں گے نا جب لوگ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این جیت رہی ہے تو اس کو ہمیں وہ تو اس کا مطلب ہے اگر ایک دن میں یہ ہو رہا ہوتا تو یہ بینیفٹ آپ کو نہ ملتا. یہ تو مانے نا بھائی ہم نے تو نہیں کرایا نا یار، یہ تو میں نے سیکیورٹی سے، مگر جس نے بھی کرایا اس میں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوا نہیں فیزز میں ہونے سے. نہیں اگر ہم ہار جاتے تو وہ جو جس کو ہوتا تو یہ تو دیکھیں بات یہ کہ obviously جو ہم تو نہیں، ریفری تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، وی آر آلسو پلیئر. حکومت ان کی تھی، پرائم منسٹر یہ تھے، تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری دیکھیں دوسری بات کی انہوں نے بڑی بات کی ڈیولپمنٹ کی، ککھ نہیں ہے سندھ کے اندر. انہوں نے 1-2 ہسپتال بنا دیے کراچی کے اندر، اسی کا یہ رونا روئی جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ جو راٹو ڈیرا جو ہے، راٹو ڈیرا کے اندر جو ہے جو HIV کا ابھی جو ایک بم پھٹا ہے، اتنی نااہلی ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ انتہا کی. آپ یہ تو پنجاب میں بھی پنجاب میں کتنے کیسز آئے تھے، پنجاب میں کتنے کیسز آئے تھے، دیکھیں جو جس اسکیل کے اندر جو سندھ میں ہو رہا ہے، باقی آپ ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں. ہیومن ٹریفکنگ پنجاب سے ہو رہی ہے. دیکھیں مجھے اب آپ موقع دے دیں نا، دیکھیں جو آپ ان کا انفراسٹرکچر، لارکانہ دیکھ لیں، تھر پارکر دیکھ لیں، تباہ ہوئے ہیں کوئی وہاں. بالکل تو میں بتا رہا ہوں ہماری خواتین تھر پارکر کی دیکھیں کراچی انجینئرز بھی ہیں، ڈمپر ٹرک ڈرائیورز بھی ہیں. ہم وہاں سے دیکھیں جواب دیکھا نہیں ان کو لے جاتی ہوں چلیں آپ کو وزٹ کراتی ہوں میں سندھ کا. تو اوور آل دیکھیں سندھ کا وزٹ کرنے میں ابھی کراچی میں کراچی کا کراچی تباہ ہوئی اسی تو کراچی سب سے بہترین شہر ہے نا جو دیکھیں اس پہ. دیکھیں مجھے اگر آپ میڈم مجھے اگر بول دیں نا، مصطفیٰ کمال کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں 25 سال تک گرو کی فنڈنگ لے کے ایک شخص نے کراچی تباہ کیا. میں مثال دیتا ہوں. ابھی میں سائٹ کا جو ہے نا وہ مجھے وہ میری ملاقات ہوئی ایک آدمی سے، اس نے کہا کہ سائٹ پہ جو وہاں سائٹ لمیٹڈ انڈسٹریل اسٹیٹ ادھر 5 ارب کی سڑکیں بنی تھی، تو وہاں سڑک ہے ہی کوئی نہیں، یعنی کہ پتہ نہیں کہاں گئے. تو یہ تو ایک تھوڑی بہت عام ہے، تھوڑی بہت بھی نظر نہیں آیا، تھوڑی بہت نظر آئی، وہ صرف کھڈے اور پتہ نہیں کوڑا اور پتہ نہیں کیا کچھ نظر آیا. تو یہ دیکھیں یہ ان کی پرفارمنس ہے. اوپر سے یہاں یہ جس طرح کی یہاں باتیں کریں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر ابھی ان کا سب سے بڑا دکھ بلاول بھٹو کا یہ کہ PTI کیوں نہیں الیکشن لڑی. تو دیکھیں جس تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، آپ تھوڑا سا ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کریں، چیزوں کو آگے لے کے چلیں. ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے اس وقت آپ ستھرا پنجاب دیکھ لیں مریم نواز کا، آپ سن لیں، آپ ستھرا پنجاب دیکھ لیں، صفائی کا دیکھیں، وہاں آڈٹ ہو رہا ہے ہر چیز کے اندر، جو وہاں تھوڑے ایشوز ہیں. آپ اگر مجھے دیکھیں بات کر لیتے نا، آپ ستھرا پنجاب دیکھ لیں، آپ وہاں ایجوکیشن کے اوپر جو پرائیویٹ سیکٹر جو کام کر رہا ہے، جس طریقے سے PPP موڈ میں ہو رہا ہے، ہیلتھ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، جو آپ کا انفراسٹرکچر، سڑکیں جو بن رہی ہیں، جو آپ کی الیکٹرک بسز ہیں، جو سیف سٹی کے پروجیکٹس ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں بڑی محنت کر رہی ہیں. یہ سب تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں. سندھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ بھی تھر پار کر چلیں تاکہ ہم دیکھیں ادھر کیا حالات ہیں اور یہ کس چیز کو پورٹری کر. میں تو بہت دفعہ گیا ہوں، میں نے سندھ کافی دیکھا ہے، بھی دیکھا ہے، اور کراچی بھی جاتا رہتا ہوں. اور تو کراچی کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ کراچی بڑا زبردست شہر ہے، ڈیولپڈ ہے، تو پھر یہ تو آپ اٹھا کے ہاتھوں میں مٹی اٹھا کے اس کی آنکھوں میں ڈال دیں. تو کہوں گی اثر دیکھیں میں کہ ابھی 2025 دسمبر کا مصطفیٰ کمال کا سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں جہاں پہ آپ لوگوں نے اتنے سالوں بھتہ
ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے قتل و غارت کری, دیکھیے ہماری حکومتی تب بھی بلدیاتی ادارے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس تھے, اور آپ کے پاس بلدیاتی ادارے ہی نہیں ہے نا. پنجاب میں کس بات سے خوف ہے, کروائے نا بلدیاتی الیکشن. اسلام آباد میں کس بات سے خوف ہے, کروائے نا بلدیاتی. جیسے کراچی میں ہوئے ویسے نہ کروائیے گا, اگر ویسے کروانے تو مت کروائیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے نون لیگ کے رہنماؤں کے آرگومنٹس آج سارا دن سنے, ابھی ہمارے شو میں بھی سن رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی سن رہے ہیں. ایک دوسرے سے شدید اختلافات, ایک دوسرے کی پرفارمنس کا کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اور پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ اتحاد میں کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب حسن مرتضیٰ صاحب نے دیا. حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتحاد میں کیوں ہیں, نہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اتحاد میں کیوں ہے. یہ حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ان سے پوچھیں, ان کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا ہم اتحاد میں کیوں ہیں. تو یہ کون سی قوت ہے شفقت صاحب؟ آپ کو تو پتا ہوگا یہ کیا, کیسے یہ اتنا رومانس بھی چل رہا ہے اور ایک دوسرے سے لڑائی بھی چل رہی ہے. وہ تو ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ عمر بھر ایک دوسرے سے روٹتے منتے رہے, یوں ہمارے عشق میں ایک تازگی آتی رہی. لڑائی ہوتی رہتی ہے, عشق میں تازگی آتی رہتی ہے. دیکھیں, ان کا جو عشق کروانے والے ہیں نا وہ بڑے سٹرانگ لوگ ہیں. جو انہیں لے کے آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی آپ نے اکٹھے بیٹھنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے, اس لیے یہ ان کی لڑائیاں چلتی رہیں گی. اچھا جیسے سن لیں, ان کی لڑائیاں چلتی رہیں گی, لیکن یہ ہے کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے وہ پوچھ رہی ہے 2018 میں ایم کیو ایم کو آپ کے ساتھ کس نے بٹھایا تھا؟ نہیں, اور ان کو کون لایا تھا؟ وہ بٹھایا تھا اسد اللہ صاحب, جنہوں نے آج ان کو بٹھایا ہوا ہے. 2014 کے دردوں میں کھانے شریف میں ہمت نہیں ہے کہ یہ بات مان سکے. میں تو ایڈمٹ کرتا ہوں, اور میرے لیڈر نے بھی معافی مانگی ہے, اور میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے. لیکن انہوں نے 5 دفعہ حکومت کر کے ووٹ کو عزت دو سے نارا, ویسے ہم نے تو ان کو بھی بات کرنے کا کسی بات نہیں کرنی سیاسی جماعت سے, کہتے ہم پہنچ چکے ہیں. بات تو سن لے میری جی. کاش انہیں آج خیال آ جاتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہم تو ایک دفعہ حکومت میں جو کچھ غلطی ہوئی ہے اس کی قوم سے معافی مانگ چکے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں سدھرنا. مگر آپ تو کہتے ہیں میں ابھی بھی اسی سے باتیں کریں گے, ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. ان سے یہ بات کریں گے کہ آپ اپنا کام کریں اور جمہوری لوگوں کو اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں. ہم یہ بات کرنا چاہتے تھے, ہم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ خدا را ہمیں ایک دفعہ پھر نہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخری دفعہ اپنا رول پلے کر دیں اور اس کے بعد کبھی رول پلے نہ کریں, آخری دفعہ ایک دفعہ کر دیں بس, اس حکومت کو گھر بھیج دیں. اسد اللہ صاحب, آج کوئی بھی میں کسی کو یہ بات نہیں کرنے دوں گا. میرا لیڈر 3 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر قسم کی آفر ٹھکرا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہ 50 روپے کا اسٹامپ لکھ کے اور مجھ سے بھاگ گیا 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے کہ خدا را مجھے جانے دو, میں پھر واپس آنے کا نام نہیں لوں گا. میرا لیڈر ڈٹ کے بیٹھا ہے, اور وہ جو جبر اور ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ ان کے لیڈروں نے دیکھا تک نہیں ہے. پچھلے 8 ماہ سے کہتے تنہائی میں ہے میرا لیڈر, اور ان کی ملاقات کسی سے نہیں, کسی سے رسائی نہیں, بیماری ہے. اس کے باوجود آج بھی اپنے موقف پہ, اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں میرے لیڈر, اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نظام کو بدلنا ہے, کیونکہ اس نظام نے بدلنا ہے تو تب غریب آدمی کی بہتری ہونی ہے, تب اس پاکستان میں ایک عام آدمی. صحیح ہے شفقت صاحب, آپ کا لیڈر ڈٹ کے جیل میں بیٹھا اور آپ ڈٹ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ڈٹ کے کے پی اسمبلی میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو حسن مرتضیٰ صاحب نے سوال اٹھایا ہے, اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے میڈم؟ دیکھیے مجھے تو پتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ ایک نہیں پارلیمنٹ میں نہیں, ان کے اتحاد میں کیوں بیٹھے ہیں. نہیں, میں آپ کو تعریف نہیں کہ دیکھیں, ہم نے تو جو ہمارا ایک تعداد تھی, ٹھیک ہے, ہم اسی کے مطابق اپنی ریپرزنٹیشن دے سکتے تھے. اچھا, اب جو پی ٹی آئی ہے وہ تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے. جب یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تو اب یا تو ہم نہیں اعتراض کا جواب نہیں, آپ حسن مرتضیٰ کی بات کا جواب دے رہی ہیں. میں انہی کی بات کا جواب, ان کو جواب دیں, میں انہی کی بات کا جواب دے رہی ہوں, اور حسن مرتضیٰ کو بھی اگر انہیں پوچھنا ہوگا ان کو بھی بتا دوں گی, ان کو اگر پتہ نہیں لگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ اگر حکومت نہ بنتی تو یہ ہوتا نا سسٹم نیچے آ جاتا. آئدر جس سسٹم کے لیے ہم نے اتنی محنت کی, ہم کہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا چل تو رہا ہے, ہو سکتا ہے کل بہتر ہو جائے, ہم اپنی اسپیس چھوڑ دیں جیسے جو ہے تحریک انصاف نے کی, تو پھر اس کے بعد پھر کل کون سا سسٹم ہوگا؟ کیا پھر سب 10 سال کے لیے باہر نہیں بیٹھیں گے؟ ہو سکتا ہے اس دفعہ 20-25 سال کے لیے باہر بیٹھ جائیں.
تو مطلب اگر آپ نے سیاسی جدوجہد کی ہو، ابھی یہ بات کر رہے ہیں قید تنہائی کی، کیا ان کو کوڑے یاد ہیں؟ کیا ان کو سکھر کی جیل کا پتہ ہے؟ کیا ان کو پھانسیاں پتہ ہے؟ کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح سے کارکن جو ہے وہ جیلوں میں اور کال کوٹریوں میں رکھے گئے؟ کیا انہوں نے حقیقی کال کوٹری دیکھی ہے؟ دیکھیں بات یہ بہت تلخ باتیں ہیں ان پہ کرنے، لیکن ہاں ہماری لیڈر نے ایک کنکلوژن کی تھی کہ جی آگے سے ہمیں جو ہے اپنی سپیس نہیں چھوڑنی، اچھی یا بری ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنا ہے. سو وی فالو اوور لیڈر. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جا کے پی ٹی آئی بھی کہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، معذرت چاہتے ہیں اور آئندہ ہم کبھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ بات حیران کن نہیں ہے رانا صاحب کہ لوگ ایک طرف مہنگائی سے بہت تنگ ہیں، یعنی 26 روپے پیٹرول بڑھتا ہے اور پھر 1 روپے کم ہو جاتا ہے. عالمی منڈی میں جب قیمتیں گرتی ہیں تو صرف آپ 1 روپے کم کرتے ہیں، بڑھتی ہیں تو آپ 6 روپے کر کے روزانہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ مہنگائی سے اتنا پریشان ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ووٹ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کس رومانس میں آپ کو ووٹ کر رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ یہ تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا نعرہ ہے اس کی بیسس کے اوپر ہمیں ووٹ ملا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو پنجاب کی ترقی ہے اس کو ہم AJK میں لے کے آئیں گے. اور یہی ہماری کیمپین تھی، یہی نواز شریف کی کیمپین تھی، یہی ہمارا ریکرڈ ہے جو ڈیولپمنٹ کا ہے جس کو ہم وہاں لے کے آئیں گے. دیکھیں جو پیٹرول کا جو معاملہ ہے وہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ بالکل نیچے آئے گا، اور آپ اس طرح کا فکر نہ رکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ آئے گا. جو بڑھانے کا فارمولہ ہے وہی نیچے لانے کا فارمولہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کروڈ کو جو پرائس بیس کرتی بڑھانا ہوتا ہے پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، تب بھی ہم اسی کو ہی دیکھتے ہیں. یہ جو ریفائنڈ پروڈکٹس کی جو ایسا لگتا ہے کہ بڑھاتے ہوئے آپ کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں. اگر آپ بھی اگر اس کو نا اپنے اگر جو ریسرچرز ہیں ان کو لگا دیں کہ آپ پلاٹس کی جو یہ آپ کے ریفائنڈ ڈیزل اور پیٹرولیم کی پرائس ہے ان کو واچ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اٹ از بالکل اس کو وہ فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ نیچے آئیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو ریلیف بھی ملے گا. جو حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں. یعنی کہ عوام کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے بیٹھے ہوئے نہیں آپ دیکھیں، آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں، آپ مزے بھی لے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم صدر کیوں بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم چیئرمین سینٹ کیوں بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم گورنر کیوں بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ سیریمونیل پوزیشن تو ان کے ووٹوں سے ملی ہیں نا. آپ کو نہیں پتا آپ گورنر کیوں بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ بنے ہوئے آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہم وہ آپ کی خوشی کے لیے اس کو بھی سیکریفائز کر دیں؟ ہم نے تو بڑی فراخی کی آپ کو صدر کا مینڈیٹ تو نہیں ملا. اگر ان کو کہیں مجھے بات کر لیں، ہم ایک ووٹ بینک لے کر آئے، ہم ایک ووٹ بینک لے کر آئے، مجھے بات تو مکمل ہم ایک ووٹ بینک لے کر آئے تو ہم اس پہ کیوں بات یہ کہ آپ عوام کو جب یہ بتا رہے ہیں، اور صدر وہ جو پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے جو نیشنل یونٹی کی بات کرتا ہے. آپ سوچیں کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم گورنر کیوں بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم صدر کیوں بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم یہ تنخواہیں اور یہ مراعات ہم یہ ساری موجیں کیوں مار رہے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب آپ ان کی ان کو لگتا ہے اسد ان کو لگتا ہے جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہمیں مار رہے ہیں لیکن یہ پوائنٹ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. تو یہ ان کی یہی تو اممیچورٹی ہے کہ جس سسٹم کے آپ بینیفیشری ہیں اسی کو لاتے مارتے ہیں دن رات صبح شام، کیونکہ آپ نے کوئی جو ہے چیز نکلوانی ہے، کوئی آپ جو ہے پریشرائز کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی ڈیمانڈز منگوا لیں گے. تو گرو ہم ڈیمانڈ پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں تو ان کو یہی ایڈوائز دوں گا عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ جو گلف اسٹریم اور یہ جو ذاتی فائدے کی آپ کی بات کرتے ہیں، یہ جو کاروبار ہوتے ہیں آپ کے کاروبار ہیں. اگر عوام کی بات کر رہے ہوتے تو سندھ میں کوئی ڈھیلے کا کام کر دیتے، وہاں تباہ کیا ہوا آپ نے سندھ کے اندر، کرپشن کا انبار لگا ہوا ہے. سیکٹر بالکل تباہ کر دیا، بالکل جس طریقے سے آج پھر دوبارہ گندم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. مجھے عادت نہیں ہے کہ میں کراس ٹاک کروں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میچورٹی دکھانی چاہیے. بلاول صاحب کو عرصہ ہو گیا، ان کو چاہیے ہے کہ کوئی مشورے آگے پیچھے سے زرداری صاحب سے سیکھیں کہ ایسے نہیں کرتے. 2.5-3 ہزار ارب روپے انہوں نے کراچی سے دبئی میں ڈمپ کر دیے ہیں. آپ کے پاس اس طرح کی میں یہ الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا میں کیا سوال پوچھوں گا. میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال میں آپ کو پوچھ لیتا ہوں نا، وہ سوال بڑی سمپل سی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ 2010 سے 18ویں ترمیم آئی ہوئی ہے، آپ کیلکولیٹ کروائیں کہ کتنے ارب سندھ کو ملے ہیں اور وہ کہاں گئے ہیں، کہاں لگے ہیں، یا وہ نا اہلی میں چلے گئے ہیں یا وہ کرپشن میں چلے گئے. اور آپ وہی سوال جب آپ پنجاب سے پوچھیں گے تو ہم آپ کو 25 شہر دکھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا سیر کامران صاحب، رانا احسان صاحب، شفقت عباس صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.